زبان سے لاکھ بار آپ کہیں کہ میں توحید ہوں، میں درگاہ نہیں جاتا، میں مندر نہیں جاتا، میں غیر اللہ کے نام ذبح نہیں کرتا، میں غوث اعظم کو نہیں مانتا، میں عبد القادر جیلانی کو نہیں مانتا، میں محبوب سبحانی کو نہیں مانتا، سب کو نہیں مانتا، لیکن تو اللہ کو بھی تو صحیح نہیں مانتا۔ اگر اللہ کو صحیح مان لیتا تو پھر میرے معاملات ایسے کیوں ہیں؟ میرا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں جیسا کیوں نہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ هل يستويان مثلا، کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارے معاملات دیکھیں بالکل برابری والے ہیں۔ صرف زبان سے دعوے کرنا کہ ہم توحید پرست ہیں، ہمیں جنت کی سرٹیفکیٹ مل چکی ہے، معاملات دیکھو، نہ ہماری شادیاں اسلامی طریقے سے، نہ لین دین اسلامی طریقے سے، نہ ملنا جلنا اسلامی طریقے سے، نہ ہماری دعوتیں اسلامی طریقے سے، نہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کپڑے پہننا، سونا جاگنا، کوئی چیز اسلامی طریقے سے نہیں، پھر بھی ہم دعوے دار ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں۔ توحید کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے، صرف زبان سے کہہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اگر یہ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے تو بتائیے ہماری زبانوں سے جھوٹ کیوں نکلتا ہے؟ ہماری زبانوں سے غیبت کیوں ہوتی ہے؟ ہم محفلوں میں ایک دوسرے پر اتہامات کیوں لگاتے ہیں؟ اسی لیے لگاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کمزور ہے یا پھر عقیدے میں ہم صفر ہیں۔ جس کا ایمان یہ ہے کہ اللہ مراقب ہے، ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، تو بتائیے کوئی مسلمان تاجر ڈنڈی مارے گا؟ نہیں مارے گا۔ ڈنڈی مارتا ہے تو سمجھ جائے کہ عقیدے میں خلل ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، قال الله تبارك وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقال تعالى في سورة الزمر ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. میں مخاطب ہوں اپنے موحد بھائیوں سے، میرا خطاب ہے توحید پرستوں سے، میرا خطاب ان لوگوں سے ہے جو توحید کے دعوے دار ہیں۔ اگر میری باتیں آپ کو کچھ تلخ لگیں، کچھ کڑوی لگیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جو حق ہے وہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ دوستوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی جو آیتیں پڑھی ہیں، آیت 24 اور 25، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، میں موحدین سے مخاطب ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلمہ توحید صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ کلمہ توحید صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنا یہ ماتھا مسجد میں جھکائیں، درگاہوں پر نہیں۔ عقید توحید صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ سورۃ الاخلاص پڑھیں، اس کے معنی کو، اس کا معنی کریں، ترجمہ کریں اور اس کی حقیقت کو نہ جانیں۔ کلمہ توحید کیا ہے اللہ رب العالمین اس آیت میں بتا رہا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کہ یہ جو کلمہ توحید ہے یہ کلمہ طیبہ ہے۔ کشجرۃ طیبہ، اس کی مثال ایک اچھے سے درخت کی ہے۔ کلمہ طیبہ ایک اس درخت کی طرح ہے، اس اچھے درخت کی طرح ہے۔ کہا کہ اصلها ثابت وفرعها في السماء، کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی ڈالیاں آسمانوں تک پہنچی ہوئی پھیلی ہوئی ہیں۔
کام کیا کرتا ہے؟ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا. کلمہ توحید اس درخت کی طرح ہے، اس اچھے درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں، اس کی ڈالیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، اور وہ اپنے رب کے حکم سے جس وقت چاہے جب چاہے وہ پھل دیتا ہے. تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا. تو عقیدہ توحید ایک پھلدار درخت ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا ایک پھلدار درخت کی طرح ہے، کہ عقیدہ توحید کا اقرار کرنے والا اس سے صرف خیر ہی خیر نکلتا ہے. عقیدہ توحید کو ماننے والا اس کی جڑیں مضبوط، عقیدہ مضبوط ہے. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کی ڈالیاں آسمان تک پہنچی ہیں. عقیدہ توحید کی مہک ہر موحد محسوس کرتا ہے. آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے جا رہے تھے، مکے سے ہجرت کرنے والے تھے، اور یہ ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والی ہجرت نہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ ہجرت کا ارادہ کیا مدینے کی ہجرت سے پہلے. جب وہ مکہ چھوڑ کر جانے لگے، راستے میں ان کی ملاقات ایک کافر ابن الدغینہ سے ہو گئی. بعض نے اس کو ابن دغنہ بھی پڑھا ہے، لیکن زیادہ صحیح روایت ابن الدغینہ ہے، بفتح الدال وکسر الغین، یعنی دال کو زبر دیں گے، غین کو زیر دیں گے. ابن الدغینہ. ان سے ان کی ملاقات ہوئی. پوچھا وَأَيْنَ يَا أَبَا بَكْرَ، کہاں جا رہے ہو، کہاں کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ مکے سے تنگ آ گیا ہوں، لوگ پریشان کر رہے ہیں، مجھے میرے رب کی عبادت کرنے نہیں دیتے، کافی پریشان ہوں، سوچ رہا ہوں کہ مکہ چھوڑ کر چلا جاؤں، اور اسی کے لیے نکلا ہوں. ایک کافر ابن الدغینہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یا ابا بکر مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج. اے ابو بکر، تم جیسا انسان نہ مکہ چھوڑ کے جا سکتا ہے، نہ کسی کا باپ اس کو نکال سکتا ہے. میں نے موٹی زبان میں کہا. انہوں نے کہا کہ نہ تم مکہ سے جا سکتے ہو اور نہ تمہیں مکہ سے کوئی نکال سکتا ہے. کیوں؟ کہا کہ اے ابو بکر، تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، تم پریشان حال کی مدد کرتے ہو اور دوسروں کی تکلیف کو اپنے سر پر لیتے ہو، تم لوگوں کی بھلائی کے بارے میں فکر کرتے ہو. تمہارے جیسا انسان مکہ سے نہیں جا سکتا. یہ ابو بکر میں یہ اخلاق، یہ کردار، یہ اونچائی، یہ جذبہ خیر ان کے اندر آیا تو عقیدہ توحید کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے آیا. اسی لیے دوسری جو آیت میں نے پڑھی سورۃ الزمر کی آیت نمبر 29، اللہ رب العالمین کہتے ہیں ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا. جیسا کہ شیخ نے کہا عقیدہ توحید موحد کیسے ہوتا ہے، شیخ نے بتایا آپ کو. اس آیت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایک وہ شخص جس کے بہت سارے معبود ہیں، شرکا ہیں، اللہ کے ساتھ بہت سو کو اس نے اپنا شریک بنایا ہے، اور وہ شریک بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں. ایسے لوگوں کی وہ غلامی کر رہا ہے. اور ایک وہ شخص جو صرف اور صرف رب العالمین کی غلامی میں ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. کس میں نہیں برابر ہو سکتے؟ اس میں کوئی شک نہیں، عبادت میں نہیں برابر ہو سکتے. وہ پتھروں کے سامنے جھکتے ہیں، ہم رب العالمین کے سامنے جھکتے ہیں. وہ پتھروں سے مانگتے ہیں، رب العالمین سے مانگتے ہیں. وہ پتھروں سے اپنی مرادیں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم رب العالمین سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں. وہ غیروں کے لیے ذبح کرتے ہیں، ہم رب العالمین کے لیے ذبح کرتے ہیں. بہرکیف ہر قسم کی عبادت میں وہ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، ہم رب العالمین ہی کی عبادت کرتے ہیں. اس میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لیکن کیا صرف اسی میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے؟ میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کا تعلق صرف عبادت سے نہیں ہے. میرا جو میسج ہے آج آپ سب کے لیے وہ یہ کہ عقیدہ توحید کا تعلق صرف عبادت سے نہیں ہے کہ 5 ٹائم میں نماز پڑھ لوں موحد بن گیا، سر اللہ کے سامنے جھکا لوں موحد بن گیا. یقیناً یہ سب چیزیں ضروری ہیں، لیکن توحید معاملات میں ضروری.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان میں کمپلیٹ ایمان والا کون ہے؟ کہ احسنکم اخلاقا، کہ اچھے اخلاق والا وہ ایمان میں مکمل ہے، عقیدے میں مکمل ہے، عقیدہ اس کا مضبوط ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اللہ اکبر۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں، جیسے مولانا نے کہا، کیا ہے آپ لوگ ہمیشہ توحید پر بات کرتے ہو، عقیدہ پہ بات کرتے ہو، عقیدے کے بارے میں بولتے رہتے ہو، ذرا لوگوں کی جو برائیاں ہیں اس کے بارے میں بیان کرو۔ میں ان سے کہتا ہوں بھائی میرے، میں عقیدے کی بات کرتا ہوں صرف لوگوں کو شرک سے نکالنے کے لیے نہیں، میں عقیدے کی بات کرتا ہوں لوگوں کو سچ بولنے کے لیے، لوگوں سے سچ بلوانے کے لیے، جھوٹ سے ان کو نجات دلوانے کے لیے۔ میں عقیدے کی بات کرتا ہوں بد اخلاقی سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، اخلاق والا بنانے کے لیے۔ میں عقیدے کی بات کرتا ہوں خدمت خلق میں لوگوں کو مشغول رکھنے کے لیے۔ میں عقیدے کی بات کرتا ہوں لوگوں کی غلامی سے لوگوں کو نکال کر اللہ کی غلامی میں لگانے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ سب سے بہترین یعنی سب سے زیادہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق و کردار سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکرام الضیف کون کرتا ہے؟ مہمان نوازی کون کرتا ہے؟ میں مہمان نوازی پر گھنٹوں تقریریں کروں، یقیناً فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ بتا دوں کہ مہمان نوازی بھی عقیدے میں شامل ہے، جیسا کہ پیارے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ مہمان نوازی کرنا بھی عقیدے میں شامل ہے۔ میں لوگوں کی زبان کی حفاظت کے سلسلے میں گھنٹوں تقریریں کروں، ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے، لیکن اگر ایک بات بتا دوں موحدوں، توحید کے دعوے داروں، اگر تمہاری زبان میں جھوٹ ہے، اگر تم زبان سے اپنی غیبت میں مشغول رہتے ہو، تو اپنے عقیدے کا جائزہ لو، کیونکہ پیارے نبی نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہا کہ اگر تمہارے دل میں ذرا برابر اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، اچھی بات کرو یا پھر خاموش رہو۔ مطلب زبان کی حفاظت بھی کس میں شامل ہے؟ کس میں شامل؟ خاموشی میں شامل ہے، عقیدے میں شامل ہے میرے بھائی۔ عقیدے توحید میں زبان کی حفاظت بھی شامل ہے۔ اعتراض کرنے والوں جو کہتے ہیں کہ صرف آپ عقیدے پہ بولتے ہیں، توحید پہ بولتے ہیں، مسجدوں میں گئے سوشل ورک پہ نہیں بات ہوتی، زبان کی حفاظت پہ نہیں بات ہوتی، ارے عقیدے پر اس لیے بات ہوتی ہے کیونکہ زبان کی حفاظت بھی عقیدے میں شامل، اکرام الضیف بھی عقیدے میں شامل، مومن کا آپس میں بھائی چارہ بھی عقیدے میں شامل۔ دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، ایمان والے مطلب صحیح عقیدے والے آپس میں بھائی ہیں، تو بھائی چارہ بھی عقیدے میں شامل۔ ایسے قرآن کی بے شمار آیتیں، بے شمار دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه۔ گناہوں میں ملوث کون رہتا ہے؟ شیخ نے بارہا کہا کہ توحید پرستوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه۔ گناہوں میں کون رہتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے اعراض کون کرتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے روگردانی کون کرتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو آ جانے کے بعد منہ کون موڑ لیتا ہے؟ وہ شخص جس کے ایمان میں خلل ہے، عقیدے میں گڑبڑ ہے، وہ شخص برائیوں میں ملوث رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عقیدے توحید کا تعلق اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادتوں سے ہے تو نہیں، عقیدے توحید کا تعلق ہمارے معاملات سے ہے، عقیدے توحید کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے۔ تو عبادات میں جہاں ہم توحید کو لازم پکڑتے ہیں، وہیں اخلاق میں بھی توحید ہونی چاہیے، وہیں معاملات میں بھی توحید ہونی چاہیے۔ صرف زبان سے دعوے کرنا کہ ہم توحید پرست ہیں، ہمیں جنت کی سرٹیفکیٹ مل چکی ہے، معاملات دیکھو، نہ ہماری شادیاں اسلامی طریقے سے،
نہ لین دین اسلامی طریقے سے، نہ ملنا جلنا اسلامی طریقے سے، نہ ہماری دعوت اسلامی طریقے سے، نہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کپڑے پہننا، سونا جاگنا، کوئی چیز اسلامی طریقے سے نہیں، پھر بھی ہم دعوے دار ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں۔ میرے بھائیوں، توحید کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے، صرف زبان سے کہہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ شیخ کی تقریر میں آپ نے سنا کہ خالصا من قلبی، کہ پورے اخلاص کے ساتھ، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے لاکھ بار آپ کہیں کہ میں توحید ہوں، میں درگاہ نہیں جاتا، میں مندر نہیں جاتا، میں غیر اللہ کے نام ذبح نہیں کرتا، میں غوث اعظم کو نہیں مانتا، میں عبد القادر جیلانی کو نہیں مانتا، میں محبوب سبحانی کو نہیں مانتا، سب کو نہیں مانتا، لیکن تو اللہ کو بھی تو صحیح نہیں مانتا۔ اگر اللہ کو صحیح مان لیتا تو پھر میرے معاملات ایسے کیوں ہیں؟ میرا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں جیسا کیوں نہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ حل یستویان مثلا، کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارے معاملات دیکھیں بالکل برابری والے ہیں۔ تجارت کرنے والوں کو دیکھ لیجئے، بلکہ معاملہ اب تو الٹا ہو گیا، کہتے ہیں کہ اگر سامان خریدنا ہے یہ عبداللہ بھائی کے پاس سے مطلب عبداللہ بھائی بڑا چور آدمی ہے، بڑا جھوٹ بولتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، غیر مسلموں کے پاس بھیجتے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ حل یستویان مثلا، مطلب نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک توحید کو ماننے والا توحید کو نہ ماننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو عدم برابری ہے، برابر نہ ہونا، یہ ہر چیز میں ہونا چاہیے، صرف مسجد کے حد تک نہیں۔ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری زبان، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، سب کچھ ہو۔ بتائیے، آج بہت سارے نوجوانوں کی ہم شکایتیں یا مسائل سنتے ہیں، فلاں ڈگری میں فیل ہو گیا، خودکشی کر لی، جاب لیس ہو گیا، خودکشی کر لی، فلاں جگہ سے گھر سے ٹینشن ہوا، خودکشی کر لی، بیوی نے پریشان کیا، شوہر نے خودکشی، شوہر نے پریشان کیا، بیوی نے خودکشی۔ یعنی مسائل سے پریشان ہو کر اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں۔ بتاؤ یہ کہاں کی توحید ہے، کہاں کا عقیدہ ہے؟ ارے عقیدہ توحید تو یہ ہے کہ انسان زبان سے نہیں بلکہ اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها۔ یہ عقیدہ توحید ہے جو حضرت ہود علیہ السلام کے خلاف ساری قوم ہو گئی تھی۔ ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایسا کرو تمہارے چیلے پیلے سب مل کے چال چلو، مہلت بھی نہ دو، میرے خلاف مجھے نقصان پہنچانے کی، میرا بال بینگا نہیں کر سکتے، میرا بال نہیں ہٹا سکتے، بگاڑ نہیں سکتے۔ کہا کہ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم۔ یہ عقیدہ توحید ہے، کہاں ہے بتائیے؟ ذرا سا پریشان ہوتے ہیں ہم غیروں کے سامنے جا کر، خدا بنانا کافی ہوتا ہے، اتنی ان کی تعریفیں کر دیں گے۔ یہاں پر انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، یہ عقیدہ کہ میں رب العالمین پر بھروسہ ہے میرا۔ صرف زبان سے بولنا نہیں میرے بھائی، کہ سارے طریقے استعمال کریں گے سامنے والے کو نقصان پہنچانے کے، بدلہ لینے کے، سب کچھ کریں گے، آخر میں کچھ نہیں ہوا نا، اللہ پہ بھروسہ کرنا بھی، یہ عقیدہ توحید نہیں میرے بھائی۔ تو بہرحال باتیں زیادہ ہو گئیں، خلاصہ کلام یہی ہے کہ عقیدہ توحید کا تعلق صرف اور صرف عبادت سے نہیں، عقیدہ توحید کا تعلق ہمارے معاملات سے بھی ہے، ہمارے اخلاقیات سے بھی ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے، ہمارے لین دین، ہماری تجارتیں، ہمارے معاملات، ہر چیز میں ہمارے عقیدے کو دیکھنا ہے۔ اگر ہماری زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، ہم غلط بات کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے علیم سمیع ہونے پر ایمان نہیں لایا ہے۔ یاد رکھیں، جس کا ایمان اللہ کے علیم اور سمیع ہونے پر کہ اللہ ہمیشہ سنتا ہے، ہر چیز سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، اگر یہ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے تو بتائیے ہماری زبانوں سے جھوٹ کیوں نکلتا ہے، ہماری زبانوں سے غیبت کیوں ہوتی ہے، ہم محفلوں میں ایک دوسرے پر اتہامات کیوں لگاتے ہیں؟ اسی لیے لگاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کمزور ہے یا پھر عقیدے میں ہم صفر ہیں۔ جس کا ایمان یہ ہے کہ اللہ مراقب ہے، ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، تو بتائیے کوئی مسلمان تاجر ڈنڈی مارے گا؟ نہیں مارے گا۔ ڈنڈی مارتا ہے تو سمجھ جائے کہ عقیدے میں خلل ہے، عقیدے میں کھوٹ ہے۔ اگر ہم اپنے معاملات میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں لگے ہیں، ظلم کرنے میں لگے ہیں، تو یاد رکھیں ہمارا عقیدہ اللہ پر نہیں ہے۔ ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ
لم يفلته کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو مہلت دیتے ہیں ظالموں کو، اور جب پکڑتے ہیں نا تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو اگر ہم لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ ہمارے عقیدے میں کھوٹ ہے، ہمارے عقیدے میں کھوٹ، ظلم چاہے اپنے نفس پر ہو، ظلم چاہے اللہ کے ساتھ ہو، ظلم چاہے دوسرے انسانوں پر ہو، ہر طرح کا ظلم اس کے اندر شامل ہے۔ تو بہرحال اپنی بات کو میں یہیں پر روکتے ہوئے اللہ سے دعا کروں گا کہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے بلکہ تمام امور میں عقیدے توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔